عمران خان نے معافی کا جو اعلان ہے وہ آج کیا ہے، آفر اس سے پہلے کر چکے ہیں، لکھ کر دے دیا گیا۔ عمر ایوب لے کے گئے تھے، اس سے پہلے کوئی اور بھی لے کے گئے تھے، اس کے بعد بھی ایک بندہ اور لے کے گیا تھا۔ وہ یہ کہ مجھے میری اہلیہ کو رہا کیا جائے اور میرے کچھ کارکنوں کو بھی رہا کیا جائے۔ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، بلکہ لکھ کے دے دیا کہ میں فوج اس کی قیادت کے خلاف ایک لفظ نہیں بولوں گا۔ معافی کوئی نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معافی آپ ایسے موقع پہ مانگ رہے ہیں آ کے جب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اور جب تک آپ نے پوری کوششیں کر لی، جب تک آپ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ سے قرارداد آئے گی تو معافی ہو جائے گی، مجھے نکال دیا جائے گا، ان پہ پریشر آئے گا، اللہ نہ کرے کہ اس ملک میں کبھی بنگلہ دیش جیسی صورتحال بنے، لیکن جو خواہش رکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ یہاں پہ صورتحال نہیں بنے گی۔ جو پلان بی ہے حکومت کا، وہ ہے وہ والا قانون جو پاس کروا لیا انہوں نے، پاس ہو گیا ہے دونوں ایوانوں سے۔ اب پریزیڈنٹ کے پاس ہے، سائن ہوں گے یا ہو جائیں گے۔ جیسے ہی سائن ہوں گے، الیکشن کمیشن اس پہ نوٹیفائی کرے گا کہ اس قانون کے مطابق جو سیٹیں پی ٹی آئی کی دوسروں میں تقسیم کی گئی تھیں وہ بحال ہیں۔ سب سے زیادہ آج جن چیزوں پہ بات ہو رہی ہے اسی پہ بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمران خان نے غیر مشروط معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ ایسا کیوں کیا ہے؟ ایسا کیا ہو گیا اچانک کہ معافی ہی مانگنے پہ آ گئے؟ تو اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے کہیں، تو اس بارے میں حکومت نے کیا پلان بنا رکھے ہیں؟ پلان اے، بی، شاید کوئی سی بھی ہو، لیکن آج ہم اے اور بی کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے عمران خان کی طرف سے غیر مشروط معافی کا اعلان۔ اچھا جی، اب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں اپنے پہلے کیے ہوئے ویلاگ کی روشنی میں بھی، اور اصل اس کی کہانی کیا ہے اس حوالے سے۔ پہلے تو جائزہ لیتے ہیں، پھر آپ کو خبر بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے معافی کا جو اعلان ہے وہ آج کیا ہے، آفر اس سے پہلے کر چکے ہیں، اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا، میں نے آپ کو اپڈیٹ رکھا ہمیشہ اس حوالے سے۔ لکھ کر دے دیا گیا، لکھ کر لے کے گئے تھے، کوئی عمر ایوب لے کے گئے تھے، اس سے پہلے کوئی اور بھی لے کے گئے تھے، اس کے بعد بھی ایک بندہ اور لے کے گیا تھا۔ وہ یہ کہ مجھے میری اہلیہ کو رہا کیا جائے اور میرے کچھ کارکنوں کو بھی رہا کیا جائے۔ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، بلکہ لکھ کے دے دیا کہ میں فوج اس کی قیادت کے خلاف ایک لفظ نہیں بولوں گا، اور میں کوئی بڑی تحریک چلانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اچھا، اب یہ جب لکھ کے دے دیا گیا، جو کہ ایک ان کالڈ فار تھا، یعنی کہ اس کے بارے میں کوئی کسی کو نہ آفر تھی، نہ کسی کی طرف سے کچھ کہا گیا تھا، ایک چھوٹا سا سائڈ سے ایک پیغام بھیجا گیا تھا، جسے ٹیسٹر مارنا نہیں کہتے، ٹیسٹر مارا گیا کہ جی اگر بات چیت ہو تو کس طرح سے ہوگی۔ تو فوری طور پہ یہ ہو گیا جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، تو 3 دفعہ ہوا، تو اس پہ آگے سے کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ مطلب ایسے ہی تھا جیسے دیوار کے ساتھ میں دیوار کے سامنے کھڑا ہو کے بات کر دوں، دیوار سے کیا آواز آنی ہے، ایسے ہوا۔ تو اب چونکہ یہ بات اتنی پھیل گئی تھی، باہر نکل گئی تھی، اور جو سب سے بڑا اس میں کاؤنٹر پروڈکٹیو رول جو ادا کیا وہ کچھ اینکرز نے کیا، جس میں بڑے بڑے سینئر اینکر جید صحافی جو تھے وہ شامل تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کو 3 بار آفر ہوئی ہے اور 3 بار یہ اس نے ریجیکٹ کی ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ 3 بار معافی رینڈر کی تھی اور تینوں بار جواب ہی کوئی نہیں آیا تھا۔ تو چونکہ یہ بات اتنی پھیل گئی تھی اور اتنا کچھ ڈسکس ہونے لگ گیا تھا، اور ہر کوئی اپنی بساط اور اوقات کے مطابق اس میں آگے اپنا حصہ ڈال رہا تھا، تو پھر کسی نہ کسی طرف تو اس بات کو لے کے جانا ہی تھا نا، اور پھر چاہتے بھی ظاہر ہے یہی ہیں۔ اب جو صورتحال ان کو نظر آ رہی ہے، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا حکومت کے پلان جو ہیں، تو اس میں تو بہت ضروری ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس طرف تیزی کے ساتھ اس طرف آیا جائے، کیونکہ اس چیز کا احساس ہو گیا ہے
کہ یہ سیاست کا یہ انداز اور جیل کاٹنے کا یہ انداز پاکستان میں نہیں چلتا. یہ سیاست اس طرح سے پاکستان میں کبھی نہیں چلی. دیکھ لیں آپ، جب سے پاکستان بنا، جب سے سیاست ہوئی، جب سے سیاست کو روکنے کی کوشش کی، مارشل لا لگے، اس کے جواب میں سیاسی قیادت نے یہ انداز نہیں اپنایا. تو اب کیسے چل جانا تھا یہ؟ تو اب جا کے احساس ہوا کہ نہیں، بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، تو اس پہ اب اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس لیے اب اعلانیہ کہنا پڑا کہ ہاں میں معافی مانگتا ہوں، لیکن یہ کیا جائے، لیکن وہ کیا جائے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں میں معافی مانگتا ہوں، اب جو لیکن ہے اس میں اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی فوٹیجز لائیں، فوٹیجز میں میرے لوگ اگر سامنے ہوں تو میں ان کو ڈس اون کروں گا، ان کو سزائیں دلواؤں گا، تو وہ تو ہو رہا ہے سب کچھ. اور فوٹیجز ہی تو ہیں. کس نے نہیں دیکھی ان فوٹیجز؟ کیا ان فوٹیجز میں یاسمین راشد نہیں ہے؟ کیا ان میں جو باقی جو لیڈرشپ اندر ہے وہ نہیں ہے؟ کیا اس میں ایون ان کی بہنیں نہیں ہیں جو وہاں کھڑی ہیں باہر؟ اب یہ کہنا کہ وہ تو ویسے احتجاج کرنے گئی تھی، وہ توڑ پھوڑ کرنے نہیں گئی تھی، تو پھر تو یہ ایک لمبی کہانی ہے. آپ جو مرضی کہتے چلے جائیں، وہ تو ماننے والوں پہ ہے، ان کے پاس. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایویڈنس. تو میں بھی اس بات پہ بالکل میں اس کا پیرا بھی دوں گا اور اس بات پہ بات کروں گا کہ جس کے خلاف ایویڈنس ہے اس کو رکھیں، اس کے خلاف قانون کے مطابق سزا دیں، اس قانون کے مطابق کارروائی کریں. قانون سے ہٹ کے نہیں، ملٹری کورٹس کے حق میں نہیں ہوں، قانون کے حق میں ہوں. جو قانون کہتا ہے وہ اس کے مطابق کریں. اور جس کے خلاف نہیں ہے اس کو چھوڑنا چاہیے. اس کو کس چیز کی سزا ہے؟ اس لیے کہ وہ کہیں اس کی افیلیشن ہے تو افیلیشن کی سزا نہیں ملنی چاہیے. میں بالکل اس پہ پہلے دن سے میرے جتنے لوگ مجھے واقف ہیں، میں اس موقع پہ ہوں. لیکن معافی جو ہے نا، وہ معافی ابھی نہیں ہو رہی. یہ اب آپ کو خبر دے رہا ہوں. پہلے تجزیہ کیا تھا، معافی کوئی نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ معافی آپ ایسے موقع پہ مانگ رہے ہیں آ کے جب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اور جب تک آپ نے پوری کوششیں کر لیں، جب تک آپ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ سے قرارداد آئے گی تو معافی ہو جائے گی، مجھے نکال دیا جائے گا، ان پہ پریشر آئے گا، یو کے میں کچھ لوگ لارڈ ہینن اور کچھ لوگ بیٹھ کے بات کریں گے تو اس سے ہو جائے گا، یورپی یونین سے قرارداد کی جو کوششیں جاری رہیں اب نہیں ہو سکی تو اور بات ہے، انٹرنیشنلی جو پریشر لائے اس کے نتیجے میں ہو جائے گا، کچھ انٹرنیشنل پلیئرز نے رول پلے کیا اس کے نتیجے میں ہو جائے گا، تو کچھ نہیں ہوا. ملک کے اندر ایک ہیجان برپا کیا جائے گا، آئی ایم ایف کو خط لکھا جائے گا، اور پھر یہ کہ ملک کے اندر ایک ہیجان کی کیفیت کو برپا کرنے کی دھمکیاں دی جائیں گی کہ ہم یہاں پہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے. تو ثوابی جلسہ تو ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ اللہ نہ کرے کہ اس ملک میں کبھی بنگلہ دیش جیسی صورتحال بنے، لیکن جو خواہش رکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ یہاں پہ صورتحال نہیں بنے گی. اس کی بہت سی ریزن ہے، پھر کبھی ڈسکس کریں گے، بڑی ویلڈ ریزن ہے، کچھ لوگوں کو بہت بری لگیں گی. اچھا جی، اب آگے آ جاتے ہیں. اب ہم حکومت کیا پلان کر رہی ہے، حکومت کے اے بی پلان کیا ہیں. حکومت کے اے بی پلان یہ ہیں. اے تو وہ ہے جو الیکشن کمیشن کر رہا ہے، گیا ہے سپریم کورٹ کے پاس کہ ابہام موجود ہے. آپ نے کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پی ٹی آئی جوائن کریں گے، تو پی ٹی آئی جوائن کرنے کے لیے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جانے کے لیے یا آزاد جو رکن ہے وہ ایک پارٹی جوائن کرنے کے لیے آپ کے حکم کے مطابق جج صاحب اس پہ سائن. تو اب قانون یہ کہتا ہے کہ پارٹی کا سربراہ سائن کرے گا، تو پارٹی تو ہے ہی نہیں، یعنی کہ پارٹی کا الیکشن نہیں ہوا. پارٹی کا الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن قبول کرے تو وہ نہ پروسیس ہوا جب الیکشن کمیشن نے کہا کہ دوبارہ الیکشن کرائیں، نہ ہی وہ پروسیس ہو کے جمع ہوا، نہ ہی الیکشن کمیشن کی ویلیڈیشن آئی. تو لہٰذا وہ اب گئے ہیں کہ جج صاحب بتائیے، جج صاحبان یا جج صاحب بتائیے کہ یہ تو چونکہ ان کا سربراہی موجود نہیں ہے، پارٹی موجود نہیں ہے، تو کس کے سائن لینے ہیں؟ سائن تو ضروری ہیں، قانون یہ کہتا ہے. ایک تو اس لیے گئے ہیں، تو یہ ہے. دوسرا، آج ہی انہوں نے اپیل فائل کر دی ہے. میں نے کل ٹویٹ کر دیا تھا، اپیل فائل کر دی ہے کہ جی الیکشن کمیشن کے بارے میں جو کچھ کہا گیا اور جس طرح سے ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ فیصلہ ہم نے غلط کیا، اور وہ ہم نے غلط نہیں کیا. ہم ایک آئینی ادارہ ہیں اور ہمارے اختیارات کو اس فیصلے میں ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایک پلی یہ ہے، اور دوسری پلی یہ ہے کہ وہی فلور کراسنگ والی جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ کیسے ہو سکتی ہے، وہ ذرا بتا دیں ہمیں. تو یہ اس پہ نظر ثانی ہے
گو کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن الیکشن کمیشن چلا گیا اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم آئینی ادارہ ہیں، تو ہمارے بارے میں جس طرح سے فیصلہ کیا گیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب اس پہ نظر ثانی پہ کیا ہوگا وہ تو خیر وقت لگے گا، ججز چھٹی پہ ہیں۔ مین وائل جو پلان بی ہے حکومت کا وہ ہے وہ والا قانون جو پاس کروا لیا انہوں نے، پاس ہو گیا دونوں ایوانوں سے۔ کل میں نے کہا تھا اس وقت تک سینٹ سے نہیں ہوا تھا، بعد میں سینٹ سے بھی ہو گیا، اب پریزیڈنٹ کے پاس ہے، سائن ہوں گے یا ہو جائیں گے، اور جیسے ہی سائن ہوں گے الیکشن کمیشن اس پہ کیا کرے گا بھلا؟ یہ ہے اصل پلان۔ الیکشن کمیشن اس پہ نوٹیفائی کرے گا کہ اس قانون کے مطابق جو سیٹیں پی ٹی آئی کی دوسروں میں تقسیم کی گئی تھیں وہ بحال ہیں، اور جو ارکان پی ٹی آئی میں آ کے جنہوں نے جوائن کیا تھا اور ہم نے اس کو نوٹیفائی کیا تھا وہ واپس، ان کا نوٹیفیکیشن واپس، ان کا نوٹیفیکیشن بحال، ان کا نوٹیفیکیشن واپس۔ تو کیا ہوگا؟ حکومت کے پاس آ جائے گی اتحادیوں سمیت 2/3 میجارٹی، اور 2/3 میجارٹی جیسے ہی آتی ہے، مثلا کل اگر کر دے، پرسوں کر دے، تو حکومت جو ہے وہ اجلاس بلائے گی، کوئی آئینی ترمیم لے آئے گی، قومی اسمبلی آئینی ترمیم پاس کر دے گی، سینٹ میں 2/3 ہے نہیں، پھر دونوں ہاؤسز کا ایک اجلاس ہوگا، مشترکہ اجلاس، اس میں وہ آئینی ترمیم دوسری دفعہ وہاں سے پاس ہوگی اور وہ آئینی ترمیم ہو جائے گی، اور وہ آئینی ترمیم کچھ بھی ہو سکتی ہے، اور زیادہ چانسز کس بارے میں؟ ججز کے بارے میں، سپریم کورٹ کے بارے میں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مدت کے بارے میں ہوں گے، چیف جسٹس کی مدت کے بارے میں۔ اب جسٹس فائز عیسیٰ تو مدت میں اضافہ نہیں چاہتے، نہ ہی وہ قبول کریں گے۔ سم وٹ ان کا جو موقف ہے وہ آن ریکارڈ ہے۔ اب یہ کہنا کہ انہوں نے سامنے آگے کیمرے پہ نہیں کہا، لیکن آن ریکارڈ ہے، وہ تو نہیں لیتے۔ لیکن آگے تو کسی کی مدت بڑھائی جا سکتی ہے 3 سال سے، 3 سال تو کم از کم ہے، تو بڑھا دی اگر فرض کریں تو جو اگلا بندہ ہے وہ تو فارغ ہو گیا نا، جو اس کے بعد آنے والے چیف جسٹس۔ تو یہ یا کچھ بھی 184 ججز کی تعداد، آئینی عدالت، یہ عدالت یہیں رہے گی، یہ کیسز سنا کرے گی، آئینی عدالت علیحدہ بن جائے گی، پاکستان بار کونسل نے ایک تجویز دی ہوئی ہے۔ تو یہ کچھ بھی ایک آئینی ترمیم پاس ہو جائے گی اور وہ آئین کا حصہ بن جائے گی۔ پی ٹی آئی نے اب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ پی ٹی آئی نے بھی تو اس قانون کو چیلنج کر دیا۔ آئین میں تو ترمیم ہو جائے گی جو ان کا پلان ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ قانون جو ہے جو ابھی بنا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ساری جس کے اوپر یہ عمارت کھڑی کر رہا ہوں، تو وہ بھی تو چیلنج ہو چکا۔ تو اگر وہ ختم ہو گیا، ہاں وہ ختم کر دیں، ختم ہو جائے گی۔ فرض کریں عدالت کہتی ہے اسٹرائک ڈاؤن، ختم، یہ نہیں ہو، یہ عدالت سمجھتی ہے کہ یہ قانون جو ہے نا یہ ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے بعد کیا اس کے نتیجے میں جو آئینی ترمیم آ چکی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی؟ وہ بھی ختم نہیں ہوگی، پھر اس کی طرف آنا پڑے گا۔ تو ایک بڑا فساد، اور یہ کب تک چلتا ہے؟ پھر پارلیمان کا اختیار، پھر اسپیکر جسے استثناء حاصل ہے، اس کی رولنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، بہت کچھ۔ تو یہ اب بھی ہونا باقی ہے بہت کچھ، لیکن معافی ملنے کی فی الحال کوئی چانس نہیں۔